بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یعش عن ذکر الرحمن نقید له شیطانا فهو له قرین وانہم لیصدونہم عن السبیل ویحسبون انہم مہتدون صدق اللہ العظیم۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ کمثل الحی والمیت او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ کرسی قریب ہو جائے گی۔ مومن کے لیے ذکر ایسے ہی ضروری ہے جیسے مچھلی کی زندگی کی بقا کے لیے پانی کا ہونا ضروری ہے۔ اگر مچھلی کو پانی نہ ملے تو وہ تڑپ تڑپ کے اپنی جان دے دے گی، وہ زندگی گزار ہی نہیں سکتی، اس کو سکون مل ہی نہیں سکتا جب تک کہ اس کو پانی نہ ملے۔ بالکل ایسے ہی جس بندے کے زندگی سے اللہ کی یاد ختم ہو جائے، اللہ کا ذکر ختم ہو جائے، تو وہ بے چینیوں میں، وہ پریشانیوں میں، وہ حالات میں ایسا الجھے گا کہ وہ اپنی بے چینیوں اور تکلیفوں اور پریشانیوں میں تڑپتے تڑپتے اپنی جان دے دے گا۔ کتنی تسکین وابستہ ہے تیرے نام کے ساتھ، کتنی تسکین وابستہ ہے تیرے نام کے ساتھ، نیند کانٹوں پہ بھی آ جاتی ہے آرام کے ساتھ۔ زندگی اس کی ایسی بن جائے کہ کانٹے ہی کانٹے ہوں، اور اس بندے کو اللہ کی یاد اور اس کا ذکر نصیب ہو جائے تو ان کانٹوں میں بھی اللہ اس کے لیے راحت رکھ دیتے ہیں۔ یہ اللہ کی یاد بڑی عجیب چیز ہے۔ اس وجہ سے قرآن مجید میں جگہ جگہ ہمیں اس بات سے باخبر کیا گیا کہ شیطان انسان کو اللہ کی یاد سے روکتا ہے، اس لیے کہ اس کو پتہ ہے کہ اگر یہ اللہ کی یاد کرتا رہے گا، اللہ کا ذکر کرتا رہے گا، تو اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی برسات اس کے اوپر رہے گی اور میرا کام نہیں چلے گا۔ اس لیے کہ جب بندہ بے چین ہوگا، پریشان ہوگا، تو اس وقت وہ کئی مرتبہ پریشانیوں میں آ کے کفر کے بول بولے گا، کئی مرتبہ بے چین ہو کے ناشکری کرے گا، کئی مرتبہ بے چین اور پریشان ہو کے وہ اپنی عبادت کو ترک کر دے گا۔ وہ کہے گا میری جان میں سکون نہیں ہے، میں نماز کیا پڑھوں؟ وہ کہے گا مجھے ذہنی سکون نہیں ہے، میں تلاوت کیا کروں؟ میرے اندر جو ہے وہ سکون نہیں ہے، میں کسی کے ساتھ اچھے برتاؤ کیا کروں؟ میں کسی کے ساتھ آرام سے، اچھے اخلاق سے کیسے پیش آؤں؟ تو گویا کہ وہ انسان کو اللہ کی یاد سے غافل کرتا ہے، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا جو نزول ہے وہ منقطع ہو جاتا ہے۔ جب رحمتوں کا نزول منقطع ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ ایک بندے کے اوپر جو سکون کی اور رحمت کی اور برکت کی جو ایک کیفیت ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، تو اس کے نتیجے میں شیطان کے لیے حملے کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ آپ یوں سمجھ لیجئے جیسے کٹی ہوئی پتنگ ہوتی ہے، پتنگ کٹ گئی، اس کا جس کے ہاتھ میں ڈور تھی وہ سلسلہ منقطع ہو گیا، وہ پتنگ اس ڈور کی وجہ سے اڑان لے رہی تھی، جب تک ڈور
اڑانے والے کے ہاتھ میں رہتی ہے تب تک جو ہے وہ پتنگ جو ہے وہ ہوا کے جھونکے اور ادھر ادھر سب چیزوں سے وہ بچی رہتی ہے. اگر وہ گرنے لگتی ہے تو اڑانے والا اس کو سنبھالتا ہے، اور جب پتنگ کی ڈور کٹ جائے تو اب وہ جتنی بھی بلندی پہ ہوگی وہ بالآخر کسی جو ہے وہ اچکے کے ہاتھ میں آئے گی، کسی لوٹنے والے کے ہاتھ میں آئے گی، یا تو وہ کسی درخت میں اٹک کے جو ہے وہ ویسے ہی پھٹ جائے گی، یا پھر کسی کے ہاتھ آئے گی تو وہ اس کو برباد کر دے گا، اس کی پرواز ختم ہو جائے گی. بالکل ایسے ہی جو بندہ اللہ کا ذکر چھوڑ دیتا ہے وہ کٹی ہوئی پتنگ کی مانند بن جاتا ہے. اب چاہے تو اس کو کوئی چور لے جائے، کوئی ڈاکو لے جائے، کوئی شیطان اس کو اچک لے، اس کو نفس تباہ کر دے، کچھ بھی ہو جائے اس کے ساتھ، وہ سب کچھ ہو سکتا ہے. اس لیے قرآن مجید کی آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی تو ارشاد فرمایا من یعش عن ذکر الرحمن، جو شخص رحمان کے ذکر سے منہ موڑ لے، یعنی ذکر والا سلسلہ منقطع کر دے، اللہ کو یاد کرنا چھوڑ دے، تو فرمایا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نقیض لہ شیطانہ، شیطان اس کا سنگی اور اس کا یار بن جاتا ہے. نقیض لہ شیطانا فہو لہ قرین، شیطان جو ہے وہ اس کے اوپر مسلط ہو جاتا ہے اور وہ اس کا سنگی اور ساتھی بن جاتا ہے. تو پھر کیا ہوتا ہے جب وہ شیطان اس کا ساتھی بن جاتا ہے، اس کو پتہ ہے کہ اب میرا صحیح اس کے اوپر داؤ چلے گا، اب میری بات اس کے اوپر صحیح جو ہے وہ اثر انداز ہوگی. تو فرمایا ویا صدونہم عن السبیل، اب وہ جو ہے اس کو نیکی کے راستے سے روکنا شروع کر دیتا ہے. جب تک ذکر کرتے رہے گا شیطان اس کو نیکی سے روک نہیں سکتا. قرآن مجید کی ایک اور آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شیطان انسان کو اللہ کی یاد سے روکتا ہے وعن الصلاۃ، اور نماز سے روکتا ہے. پہلے اللہ کے ذکر سے روکتا ہے اور اس کے بعد پھر اس سے نماز چھڑواتا ہے. تو یہاں سے مفسرین نے لکھا کہ کوئی بندہ ذکر کرتا رہے تو وہ نماز شیطان اس سے چھڑوا نہیں سکتا ہے. جو آدمی اپنے ذکر اذکار کرتا ہے، معمولات کرتا ہے، اس بندے کی نماز رہ جائے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نماز اسی کی جاتی ہے جو اپنے ذکر اذکار کو چھوڑ دیتا ہے. پہلے ذکر اذکار چھوڑتا ہے، پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ جو ہے وہ نفلوں میں سستی آتی ہے، پھر سنتوں میں سستی آتی ہے، پھر جماعت جاتی ہے، پھر سرے سے نماز ہی جاتی ہے. اور جس کی نماز گئی اب اس کا ایمان باقی بچے مشکل ہے. اسی وجہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے نمازی کا حشر قیامت کے دن حامان، فرعون، قارون، شداد ان لوگوں کے ساتھ ہوگا. تو یہ جو ذکر ہے اللہ کا اور اس کی شاخیں جو ہیں وہ اعمال کی صورت میں باہر نکل رہی ہوتی ہیں. جس بندے کے دل میں ایمان ہوگا وہ بندہ نیکی کیے بغیر رہ نہیں سکتا ہے. جس درخت کی جڑیں سالم ہوں گی اس کی شاخیں تو بہرحال پھوٹیں گی، آپ کئی مرتبہ اوپر مٹی بھی ڈال دیں، نیچے جڑیں ہوتی ہیں، اس وجہ سے وہ ساری مٹی کو چیرتا ہوا پھر باہر نکل آتا ہے. تو اسی طرح کسی سالک کے اگر ذکر اذکار کی پابندی چل رہی ہے، حالات آ گئے، مسائل آ گئے، الجھنیں آ گئیں، پریشانیاں آ گئیں، تو وہ بظاہر دیکھنے میں لگے گا کہ شاید یہ دین سے اب کٹ گیا، محروم ہو گیا، لیکن اس کے اندر چونکہ ایمان کی جڑیں مضبوط ہیں تو وہ سارے حالات کو چیرتا ہوا دوبارہ پھر سے اس کے نیک اعمال زندہ ہو جائیں گے. تو اس لیے یہ ہمارے مشائخ جو ذکر اذکار اور معمولات کی ترتیب بتاتے ہیں تو وہ ہمارے ایمان کی حفاظت کا ذریعہ ہے اور وہ ہمارے اعمال کے اندر قوت کے پیدا ہونے کا ذریعہ ہے. اور جو آدمی یہ ذکر اذکار کی ترتیب پہ نہیں چلتا، کئی مرتبہ دیکھا کہ اس نے جو ہے وہ جماعتوں میں وقت بھی لگایا ہوا ہے، اس نے جو ہے وہ سال بھی لگائے ہوئے ہیں، اس نے یہاں تک بھی دیکھا کہ وہ عالم بھی بنا ہوا تھا، 9 سال 10 سال مدرسے میں بھی رہ کے اس نے جو ہے وہ دین بھی پڑھا تھا، وہ قرآن کریم کا ترجمہ بھی جانتا ہے، وہ تفسیر بھی جانتا ہے، وہ حدیثیں بھی جانتا ہے. سب کچھ کے باوجود کئی مرتبہ دیکھا کہ جب ذکر کی پابندی نہیں ہے تو نتیجہ یہ نکلتا ہے نماز بھی گئی، روزہ بھی گیا، حتیٰ کہ چہرے سے نبی کی سنت بھی گئی، اس کی شکل بھی جو ہے وہ نیک لوگوں جیسی باقی نہیں رہتی. حضرت عبداللہ درخواستی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک شاگرد مجھے ملے تو حال احوال ہوا
تو مجھے پتہ چلا کہ جی یہ عالم ہے. میں بڑا حیران ہوا. پھر مجھے پتہ چلا کہ جی یہ جمعہ بھی پڑھاتے ہیں، لیکن ان کے چہرے پہ داڑھی نہیں تھی. اور شاگرد کس کے ہیں؟ حضرت درخواستی رحمۃ اللہ، کہ جن کی صحبت میں جو ہے وہ چند لمحے بیٹھنے والا بندہ جو ہے اس کی زندگی کے اندر تہجد تک زندہ ہو جاتی ہے. تو انسان اگر ذکر اذکار کو چھوڑ دیتا ہے تو پورا کا پورا دین اس سے جاتا رہتا ہے. تو اس لیے یہ ذکر کی جو ترتیب ہے اجتماعی طور پر یا انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر جب بندہ شریک ہوتا ہے تو اس کی برکت سے پھر انفرادی طور پر بھی اس کو یہ نعمت نصیب ہو جاتی ہے. تو اپنے شب و روز میں جیسے ہم نے باقی زندگی میں بہت سارے کام ہیں جو ہم نے روزانہ کرنے ہوتے ہیں. مثلاً بہت سارے لوگ ہیں جو روزانہ کی بنیاد پر غسل کرتے ہیں. روزانہ نہانا ہے، صاف ستھرے کپڑے پہننے ہیں، تو نہانے کا عمل روز ہوتا ہے. کچھ لوگ ہیں جو ورزش کرتے ہیں روزانہ اپنی صحت کے لیے، تو یہ ہماری شب و روز کے معمولات میں یہ چیز شامل ہوتی ہے. اسی طرح ہم دن میں 2-3 دفعہ کھانا بھی کھاتے ہیں، تو یہ بھی کچھ کام زندگی میں ایسے ہیں جو ہر بندہ روزانہ کرتا ہے. تو اسی طرح روز مرہ کے کاموں میں ایک اللہ کے ذکر کو بھی شامل کر لیا جائے. علماء نے 4 باتیں فرمائی، میں وہ مختصر آپ کے سامنے ذکر کر کے پھر دعا کر لیتے ہیں انشاءاللہ. فرمایا 4 کام بندے کو روزانہ کی بنیاد پر کرنے چاہیے، کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے اس کو. پہلا کام کہ انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا روزانہ کی بنیاد پر شکر کرے، کہ اللہ تو نے ایک ایک نعمت کو یاد کرے. یا اللہ آپ نے مجھے بینائی دی ہے، آپ نے مجھے کان دیے ہیں، آپ نے مجھے زبان دی ہے، آپ نے مجھے بہترین میرے ضرورتوں کو پورا کرنے والا آپ نے مجھے جسم عطا فرمایا ہے. میں اچھا بھلا چلتا ہوں، میں اچھا سوچتا ہوں، تو سارے اعضاء آپ نے میرے ٹھیک رکھے. پھر مجھے آپ نے گھر بھی دیا ہے، مجھے بہن بھائی بھی دیے ہیں، مجھے والدین کا سایہ بھی دیا ہے، مجھے آپ نے علم بھی دیا ہے، مجھے آپ نے عزت بھی دی ہے، اور مجھے آپ نے اتنا مال بھی دیا ہے کہ میں اپنے کپڑے خریدتا ہوں، میں اپنا کھانا کھاتا ہوں، میں اپنی ضروریات کو پورا کرتا ہوں. تو اللہ کی ان نعمتوں کو روز یاد کرے اور اس پر شکر کرے. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ یہ روز شکر کرتا رہے گا، روز بروز اس کے اوپر نعمتیں اور بڑھتی رہیں گی. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. چنانچہ ایک بڑی عجیب بات کتابوں میں لکھی ہے کہ ایک بزرگ تھے تو انہوں نے یہ بات پڑھی تھی کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بندے کی نیکیوں کا بدلہ اللہ تعالیٰ دنیا میں یہیں دے دیتے ہیں، آخرت میں اس کو اللہ تعالیٰ اس کے انعامات نہیں دیتے ہیں. خاص طور پر جو کافر اور فاسق فاجر قسم کے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ان کے گناہوں کی سزا دینی ہوتی ہے. اس وجہ سے جو نیکیاں کرتے ہیں تو ان نیکیوں کا بدلہ یہیں دنیا میں ان کو کسی نہ کسی نعمت کے صورت میں دے دیتے ہیں. تو اللہ والے، اللہ کے نیک بندے اپنے آپ کو ہمیشہ گناہگار ہی سمجھتے ہیں، تو ان کی زندگی میں بہت زیادہ نعمتوں کا سلسلہ تھا. تو وہ دیکھتے تھے اور ڈرتے تھے. تو ایک دفعہ دعا مانگنے لگے، یا اللہ آپ مجھے بہت زیادہ نعمتیں دے رہے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ میرے گناہوں کی وجہ سے آپ مجھے دنیا میں سب کچھ دیے جا رہے ہیں اور آخرت میں مجھے کچھ بھی نہیں ملے گا. اللہ آپ بس کر دیں، مجھے نعمتیں اور زیادہ عطا نہ فرمائیں، آخرت میں مجھے آپ اجر دے دینا، یہاں تو آپ نے مجھے بہت کچھ دے دیا ہے. تو ایک دفعہ دعا مانگی. پھر انہوں نے محسوس کیا کہ میری زندگی میں کوئی نعمتیں کم ہوئی ہیں یا نہیں ہوئی. دیکھا تو پہلے سے زیادہ ہو گئی. پھر چند دنوں کے بعد پھر دعا مانگی، یا اللہ آپ مہربانی کریں، نعمتیں کچھ کم کر دیں. دعا مانگی، پھر محسوس کیا کہ میری نعمتیں کم ہوئی ہیں یا نہیں ہوئی. دیکھا تو پہلے سے اور زیادہ ہو گئی. اب تیسری دفعہ تو ان کو پکا یقین ہو گیا کہ بھئی تیری خیر نہیں ہے. اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ تیری خیر نہیں ہے، تیرا معاملہ بڑا جو ہے وہ خطرے والا ہے، پتہ نہیں تیرا بنے گا کیا. یہ دل میں خیال دن بدن بڑھتا جا رہا تھا اور نعمتیں بڑھتی جا رہی تھی. ایک دفعہ دعا مانگنے بیٹھے تو اللہ کا ڈر اور خوف ایسا دل میں پیدا ہوا کہ دعا مانگتے رہے، یا اللہ مجھے نعمتیں نہ دے، مجھے نہ دے. یہ مانگتے مانگتے رو پڑے. اب اللہ تعالیٰ کا معاملہ عجیب ہے کہ جیسے بچہ ویسے نارمل بات کرے تو ماں اس کو کئی مرتبہ نظر انداز کر دیتی ہے، لیکن جب رو پڑے تو پھر ماں سے برداشت نہیں ہوتا.
تو ایسے ہی بندہ بھی نارمل رہے تو اللہ تعالیٰ کئی مرتبہ اپنی بات کو جو ہے وہ مؤخر کیے رکھتے ہیں، لیکن جب بندہ رو پڑتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ جوش میں آ جاتی ہے۔ اب جیسے ہی انہوں نے رو کے یہ بات کہی نا، تو اللہ تعالیٰ نے دل میں الہام فرمایا میرے بندے، ہماری نعمتیں یوں نہیں بند ہوں گی، اگر تم ہماری نعمتوں کو روکنا چاہتے ہو تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ تم میری نعمتوں پر شکر کرنا چھوڑ دو۔ اس لیے کہ جو بندہ شکر کرتا ہے، میں نے اب وعدہ کیا ہے کہ جو شکر کرے گا میں اس کی نعمتیں اور زیادہ بڑھاؤں گا۔ تم شکر کرتے رہو گے میں دیتا رہوں گا، تم شکر کرنا چھوڑ دو میں نعمتیں دینا بند کر دوں گا۔ تو ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ روزانہ کی بنیاد پر جو کام کرنے، ان میں سے ایک چیز یہ ہے کہ روزانہ نعمتوں کو یاد کر کے کیا کرے؟ شکر کرے۔ اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا شکر ہے۔ اس کا طریقہ یہ بھی ہے کہ ایک ایک نعمت کو یاد کرے اور پھر کہے الحمدللہ الحمدللہ، سواری ہے میرے پاس الحمدللہ، اللہ نے مجھے جو ہے وہ آج کے دن میں صحت سلامتی سے رکھا ہوا ہے الحمدللہ، کوئی حادثہ نہیں ہوا، کوئی بیماری نہیں آئی، کوئی پریشانی نہیں آئی۔ تو اس طرح پورے دن میں جو جو نعمتیں ہیں ان کو یاد کرے اور پھر اس پر اللہ کا شکر ادا کرے الحمدللہ۔ اور کچھ نہیں تو 100 دفعہ کہہ دے۔ ایک بزرگ مجھے ملے تو فرمانے لگے کہ مجھے جب کبھی میری چاہت اور مرضی کا مجھے ناشتہ مل جائے نا، ہمیں تو روز ملتا ہے، وہ بیمار تھے ذرا کبھی، تو کہتے جس دن مجھے میری مرضی کا ناشتہ مل جائے نا تو مجھ سے زیادہ شکر تو نہیں ہوتا، میں اس ناشتے پر جو ہے وہ 200 مرتبہ الحمدللہ کہہ لیتا ہوں، زیادہ تو مجھ سے نہیں ہوتا۔ اور ہم سے تو ایک دفعہ نہیں کہا جاتا، کھا کے ڈکار مار کے اٹھ جاتے ہیں الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین، یہ پڑھنا یاد نہیں رہتا۔ تو روزانہ کی بنیاد پر جو کام کرنے ان میں سے ایک کیا ہے؟ شکر کرنا ہے۔ دوسرا، اس کا فائدہ کیا ہوگا شکر کا؟ کہ نعمتیں روز بروز بڑھتی رہیں گی۔ دوسرا کام کیا کرنا ہے روزانہ کی بنیاد پر؟ وہ ہے اللہ تعالیٰ سے استغفار کرنا اور معافی مانگنا۔ جو بندہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا ہے، معافی مانگتا ہے، قرآن و حدیث کے جو آیات اور ارشادات ہیں اس کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ جو بندہ استغفار کرتا رہے گا اللہ کی پکڑ اس کے اوپر کبھی نہیں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ استغفار کرنے والے، معافی مانگنے والے کو اپنے عذاب سے بچائے رکھتے ہیں۔ تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے، ناراضگی سے، اللہ کے قہر اور غصے سے میں بچا رہوں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم روزانہ کی بنیاد پر استغفار کرتے رہیں۔ تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ کہ ہم اللہ کی پکڑ سے، اللہ کی عذاب سے بچے رہیں گے۔ عذاب کئی ساری شکلوں میں آتا ہے۔ کبھی بندہ اپنے گھر سے نکلتا ہے اور چوک چوراہے میں کوئی ایسا واقعہ یا کوئی معاملہ پیش آ جاتا ہے کہ اچھا بھلا بندہ عزت والا تھا، وہاں چوراہے میں وہ ذلیل ہو جاتا ہے، کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہتا۔ کبھی جو ہے وہ ایسا معاملہ بنتا ہے کہ کوئی قصور نہیں، کوئی جرم نہیں، لیکن اس کے اوپر جو ہے وہ کوئی ایسی بات پڑ جاتی ہے کہ ابھی مجھے مغرب کے بعد ایک صاحب کا فون آیا کہ جی وہ بھائی کا معاملہ تھا اور ان کا کوئی لین دین تھا، اس میں کوئی ایسا مسئلہ کھڑا ہو گیا، بھائی کو اس طرح کرنا تو نہیں چاہتا تھا لیکن وہ مسئلہ ایسا بن گیا کہ اس کی وہ جو ادائیگی کرنی تھی وہ رک گئی۔ اب وہ اس کے گاٹے فٹ ہو گئی، لے کے دوسرا بندہ نکل گیا اور یہ مصیبت اس کے گلے پڑ گئی، اور صرف اسی کے گلے نہیں پڑی، ساتھ میرے بھی پڑ گئی۔ اب میرا کوئی قصور نہیں، کوئی واسطہ نہیں، کوئی معاملہ نہیں، لیکن میں پھنسا کھڑا ہوں۔ تو بعض دفعہ جو ہے وہ انسان نے کوئی گناہ کیا ہوتا ہے اور اس کو وہ خیال نہیں ہوتا، اور اللہ کی طرف سے کہیں نہ کہیں سے پکڑ آ جاتی ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ میں بے قصورا ہوں۔ تو اس لیے اگر اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے بچنا چاہتا ہے تو کیا کرے؟ روزانہ کی بنیاد پر کیا کرے؟ استغفار کرے، اللہ سے معافی مانگے۔ صبح میں بھی اور شام میں بھی کچھ زیادہ دیر تو نہیں لگتی، 5-10 منٹ بیٹھ کے استغفار کرے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یا اللہ میں آپ سے معافی مانگتا ہوں۔ ہمارے بزرگوں میں یہ معمول رہا، حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ بڑے اللہ والے تھے، ان کا معمول تھا کہ فجر کی اذان کے بعد نماز تک تسبیح لے کے بیٹھ جاتے تھے اور سر پہ یوں کپڑا ڈال لیتے تھے اور استغفار کرتے رہتے تھے اور روتے رہتے تھے۔ اور بعض دفعہ تو بس استغفار کرنا شروع کرتے، تسبیح پکڑتے اور ادھر بارش شروع ہو جاتی، ٹپ 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 آنسو گرتے رہتے۔ اور بعض دفعہ تو اللہ سے معافی مانگتے مانگتے یہ کیفیت ہو جاتی تھی کہ اتنا زور زور سے رونے لگ جاتے تھے، ایسے لگتا تھا جیسے کسی بچے کو جو ہے وہ استاذ مار رہے ہیں اور وہ چیخ چیخ کے جو ہے وہ رو رہا ہے۔ اس طرح سے رو رو کے اللہ کو مناتے تھے، یا اللہ مجھے معاف کر دیں۔ آپ یقین کریں کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ سے یوں معافی مانگتے رہیں تو ہمیں زندگی میں کبھی رونا نہ پڑے۔ جو اللہ کے سامنے نہیں نہ روتا
پھر اس کو لوگوں کے سامنے رونا پڑتا ہے۔ تو روزانہ کی بنیاد پر جو ہم نے کام کرنے ہیں تو ان میں سے دوسرا کام کیا ہے؟ استغفار کریں۔ تو جو بندہ استغفار کرے گا، روزانہ معافی مانگے گا، تو وہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے بچا رہے گا۔ تیسرا کام، روزانہ کی بنیاد پر آپ اپنے معمولات میں یہ چیز شامل کریں کہ میں نے 15 سے 20 منٹ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے۔ جو بندہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہے، حدیث مبارکہ میں آتا ہے، جس بندے کے لیے دعا کی توفیق کا دروازہ کھل گیا، یوں سمجھو کہ اللہ کی خیر کے سارے دروازے اس کے اوپر کھل گئے۔ اور بڑی عجیب بات ہے، بعض دفعہ بندے کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی میں کیا مانگوں، بعض دفعہ ایسی کیفیت ہوتی ہے سمجھ ہی کچھ نہیں آتی کہ بندہ کیا مانگوں۔ تو بزرگوں نے بڑا آسان سا نسخہ بتایا، انہوں نے فرمایا اتحیات میں بیٹھ جائے، اتحیات کی شکل میں بیٹھ جائے، ہاتھ اٹھا لے، درود شریف پڑھ لے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کر لے اور بیٹھا رہے، اور بس اتنا کہہ دے یا اللہ مجھے مانگنا نہیں آتا، بن مانگے ہی دے دے۔ 15-20 منٹ یہی کہتا رہے، یا اللہ مجھے نہیں مانگنا آتا، تو مجھے بن مانگے دے۔ مجھے بن مانگے تو نے کتنا کچھ دیا ہے، کیا یہ شکل صورت ہم نے مانگی تھی، یہ آنکھیں ہم نے مانگی تھی، یہ کان ہم نے مانگے تھے، دماغ ہم نے مانگا تھا، یہ لاکھوں چیزیں ایسی ہیں جو ہم نے مانگی نہیں تھی، اللہ نے بن مانگے دی ہیں۔ تو ہم اللہ تعالیٰ سے یہی کہیں یا اللہ مجھے مانگنا نہیں آتا، بن مانگے ہی دے دے۔ تو روزانہ کی بنیاد پر 15-20 منٹ کیا کرنا ہے؟ تو جو دعا مانگے گا اس کو کیا انعام ملے گا؟ اس کے لیے اللہ کی ساری خیروں کے دروازے کھل جائیں گے، اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرماتے رہیں گے۔ یہ 3 کام ہو گئے، اور چوتھا کام ہے، فرمایا جو روزانہ کی بنیاد پر کرے وہ ہے اللہ کا ذکر کرے، صبح بھی شام بھی اللہ کا ذکر کرے۔ تو فرمایا جو میرا ذکر کرے گا نا، جو مجھے یاد کرے گا، اللہ فرماتے ہیں پھر میں اسے یاد رکھوں گا۔ اب ہم کسی کو فون کرتے ہیں نا، کسی اللہ کے نیک بندے، حضرت دعاؤں میں یاد رکھنا، حضرت خصوصی دعاؤں میں، خصوصی اوقات میں مجھے بھی یاد رکھنا۔ ہم ایک اللہ کے نیک بندے سے یہ امید کر رہے ہیں کہ وہ مجھے یاد رکھے، کیا معنی وہ مجھے یاد رکھے، کیا دعا کرے گا میرا کام بن جائے گا۔ اور بھائی اللہ خود اپنے بندے کو اپنا جو ہے وہ یاد رکھنے کا نسخہ بتا رہے ہیں، میرے بندے میں تجھے یاد رکھوں گا۔ اللہ میں کروں کیا؟ فرمایا تو ذکر کر، میں تجھے یاد رکھوں گا۔ تو بازار میں جائے گا میں تجھے یاد رکھوں گا، تو کاروبار کی طرف جائے گا میں تجھے یاد رکھوں گا، کہیں تیرا کسی کے ساتھ جو ہے وہ معاملہ اور جو ہے وہ جھگڑا ہو جائے گا میں تجھے یاد رکھوں گا، کہیں پہ بھی تیرا کوئی معاملہ ہوگا تو میرے بندے میں تجھے یاد رکھوں گا۔ تو زندگی میں مجھے یاد رکھے گا نا، تو میں زندگی میں بھی تجھے یاد رکھوں گا، میں موت کے وقت بھی تجھے یاد رکھوں گا، میں مرنے کے بعد بھی تجھے یاد رکھوں گا۔ ذکر کرنے والا بندہ مر کے قبر میں چلا گیا، اللہ تعالیٰ اس کو یاد کر رہے ہیں، اس کے اوپر رحمتیں برسا رہے ہیں، اور اس کی قبر کو اللہ تعالیٰ نے جنت کا باغ بنا دیا۔ تو یہ 4 کام ایسے ہیں جو ہمیں اپنی زندگی کا معمول بنانا چاہیے، اور ان 4 کاموں پر 4 انعام بھی ہم ذہن میں رکھیں۔ پہلا کیا ہے؟ شکر۔ پہلا کیا ہے؟ شکر روزانہ کرنا، اس پہ کیا ہوگا؟ نعمتیں اور زیادہ ملیں گی، اور زیادہ ملیں گی۔ دوسرا کام معافی، توبہ، استغفار، اللہ سے ہمیں پتہ ہے میں نے کوئی قصور نہیں کیا، دل میں یہ بات آ رہی میں نے کوئی جرم نہیں کیا، پھر بھی معافی مانگے، روزانہ کی بنیاد پر کرے۔ تو استغفار کرے گا، معافی مانگے گا تو کیا ہوگا؟ اللہ کی پکڑ سے بچا رہے گا، اللہ کے عذاب سے بچا رہے گا۔ اور تیسرا کام دعا روزانہ مانگے گا۔ جو روزانہ دعا مانگتا رہے گا، جس دروازے کو روزانہ بجایا جائے آخر کھلنا ہی ہوتا ہے اس نے۔ آپ ڈھیٹ ہو کے بیٹھ جائیں، کوئی بندہ دروازہ بجا رہا ہے، آپ نہ کھولنے کی نیت کر لیں، کتنی دیر بیٹھے رہیں گے؟ کئی مرتبہ فون آنا شروع کرتا ہے تو بندہ کہتا ہے یار میں نے نہیں اٹھانا، اب 1 دفعہ بھی آئی بیل، 2 دفعہ بھی آئی، تیسری، تو آپ کا جو ہے وہ صبر کا بندھن ٹوٹ جاتا ہے۔ آپ کہتے ہیں اچھا یار بات کیا مسئلہ ہے تمہیں؟ تو یہ ہم ہیں اتنے یعنی برے ہیں، تو ہمارے دل میں اتنی سختی آ جاتی ہے، تو پھر بھی ہماری وہ سختی نرمی میں بدل جاتی ہے۔ تو وہ تو ہے ہی رحمت کرنے والے، وہ تو ہے ہی مہربان، تو ان کا دروازہ جو کوئی بجائے تو وہ بھلا کیسے نہیں کھولیں گے؟ وہ ضرور دروازہ کھولتے ہیں۔ تو منگتے دا کم بوا کھڑکانا تے دب دب کھڑکاوے، مالک دا کم خیر پانا پاوے یا نہ پاوے، لیکن ایسا ہوتا کبھی نہیں کہ وہ نہ پاوے، وہ ہمیشہ خیر ڈالتے ہی ہیں۔ آپ نے کسانوں کو دیکھا، اللہ تعالیٰ کے بھروسے پر وہ جا کے بیج ڈال کے مٹی میں آ جاتے ہیں،
تو اب اگانا کس کا کام ہے؟ کس کا؟ تو وہ ڈالنے والا بے نمازی تھا، وہ ڈالنے والا چور تھا، وہ ڈالنے والا زانی تھا، وہ ڈالنے والا بدکار تھا، تو اس کے ہاتھوں کا ڈالے ہوئے کی بھی لاج رکھ کے اللہ اس کی فصل بھی اگا دیتے ہیں۔ تو جو آدمی اللہ تعالیٰ کے اوپر بھروسہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کو نوازتے ہیں۔ تو دعا مانگنے کا ضرور معمول بنایا جائے۔ جیسے بندہ اپنے کسی دوست کو، یار کو سناتا ہے یہ مسئلہ ہو گیا، ایسے ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، ایسے اللہ تعالیٰ سے باتیں شروع کر دے۔ اور چوتھا کام کیا ہے؟ ذکر کرے، ذکر کرے۔ جو بندہ ذکر کرے گا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، اللہ فرماتے ہیں تم مجھے یاد کرنا، میں تمہیں یاد کروں گا۔ تو انشاءاللہ ہم سارے جو ہیں وہ ان 4 کاموں کی نیت کرتے ہیں انشاءاللہ۔ تو یہ ذکر جو ہے نا کہ ہمیں روزانہ کی بنیاد پر نصیب ہو جائے، اور شکر نصیب ہو جائے، اور دعا نصیب ہو جائے۔ یہ چیزیں سیکھنے کے لیے ہی بندہ اللہ والوں سے تعلق جوڑتا ہے کہ میری زندگی میں یہ چیزیں زندہ ہو جائیں، تاکہ یہ جن لوگوں میں یہ اوصاف ہیں، یہ باتیں ہیں، جب ہمارا تعلق ان سے جڑے گا تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ وہ چیزیں ہمارے اندر بھی منتقل ہو جائیں گی۔ تو اللہ تعالی ہمارے لیے ان باتوں پر، ان 4 کاموں پر عمل کرنا آسان فرما دے۔ تھوڑی دیر کے لیے دل کی طرف متوجہ ہو جائیں، اپنے دھیان دل کی طرف، دل کا دھیان اللہ کی طرف، اور یہ سوچیں کہ اس دل پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں، انوارات نازل ہو رہے ہیں، اور یہ دل اللہ کے ذکر میں مشغول ہے، دل اللہ اللہ کر رہا ہے، اور اللہ کی طرف سے اس دل کے اوپر انوارات کی، رحمتوں کی بارش ہو رہی ہے، اور میرے دل کی ظلمتیں، سیاہیاں سب دھل رہی ہیں، صاف ہو رہی ہیں، اور میں سن رہا ہوں کہ میرا دل اپنے رب کو محبت سے، پیار سے آوازیں دے رہا ہے، اور میرا دل کہتا ہے اللہ 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 اللہ۔ ہزاروں غم مٹانے کو خدا کا نام کافی ہے، ہزاروں غم مٹانے کو خدا کا نام کافی ہے، میری بگڑی بنانے کو خدا کا نام کافی ہے۔ جو پوچھا کملی والے نے تو کہا صدیق اکبر نے، جو پوچھا کملی والے نے تو کہا صدیق اکبر نے، میرے سارے گھرانے کو خدا کا نام کافی ہے، میرے سارے گھرانے کو خدا کا نام کافی ہے۔ سلگتی آگ پر حبشی کے ہونٹوں سے صدائی، سلگتی آگ پر حبشی کے ہونٹوں سے صدائی، میری بگڑی بنانے کو خدا کا نام
کافی ہے، ہزاروں غم مٹانے کو خدا کا نام کافی ہے۔ اللہ اللہ کرنا سیکھ لو، اللہ والوں سے، اللہ اللہ کرنا سیکھ لو، اللہ والوں سے۔ خدا کی ذات پانے کو، خدا کی ذات پانے کو خدا کا نام کافی ہے۔ اللہ 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 اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ دعا کر لیجئے، سبحان ربی العلی العلی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اے مالک، ہم تیرے عاجز مسکین محتاج فقیر گنہگار بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہمارے عیبوں پر پردہ پوشی فرما، زندگی کی تمام خطائیں لغزشیں معاف فرما، آئندہ ہمیں نیکوکاری والی زندگی عطا فرما، پرہیزگاری والی زندگی عطا فرما۔ اے اللہ، ہماری آنے والی زندگی کو گزری ہوئی زندگی کا کفارہ بنا، آنے والے وقت کو گزرے ہوئے وقت سے اچھا اور بہتر فرما۔ اے کریم آقا، مہربانی فرما۔ اللہ، ہمیں برے دن سے بچا، بری رات سے بچا، اللہ بری محفلوں سے بچا، بری دوستی سے اور برے تعلقات سے ہمیں بچا۔ اے اللہ برے عملوں سے بچا، اور کتنا نیک ہے اور کتنا برا ہے وہ سمجھتا ہے، یہ بھکاری ہے اور میں سخی ہوں۔ جب اس نے مجھ سے سوال کیا ہے تو مجھے دینا حق بنتا ہے۔ ہر بھکاری کے اوپر، ہر جو ہے وہ بھکاری کا سخی کے اوپر حق ہوتا ہے۔ میرے مولا، آپ سخی ہیں، آپ داتا ہیں، آپ پروردگار ہیں، ہم آپ کے در کے منگتے ہیں۔ اپنے در کے منگتوں کا لحاظ فرما لیجئے اور ہماری مغفرت فرما دیجئے۔ اللہ، ہماری پریشانیاں دور فرما دیجئے۔ اللہ، اپنی رحمتوں کو متوجہ کرنے والے اور اپنی برکتوں کو کھینچنے والے ہمیں اعمال کی ہمت اور توفیق دے دیجئے۔ اے اللہ، ہمیں پابندی کے ساتھ یہ 4 اعمال کرنے کی توفیق دیجئے۔ روزانہ ہمیں شکر کی توفیق عطا فرما، روزانہ ہمیں توبہ استغفار کی توفیق عطا فرما، روزانہ اپنے در سے ہمیں دعائیں مانگنے کی توفیق عطا فرما، اور روزانہ ہمیں جو ہے وہ اپنی یاد کی توفیق عطا فرما۔ جتنے بھی دوست کا عطا فرما دے، اپنے نام کی برکتیں نصیب فرما دے۔ اے اللہ، سب کی بگڑیاں بنا دے، اللہ سب کی مشکلیں آسان فرما دے، اللہ سب کی پریشانیاں دور فرما دے، اللہ سب کی الجھنیں ختم فرما دے۔ اللہ، کامیاب زندگی عطا فرما، پرسکون زندگی عطا فرما، اللہ باعزت زندگی نصیب فرما، باوقار زندگی نصیب فرما، صحت و سلامتی والی زندگی نصیب فرما۔ اے اللہ، اس گھر کے اندر جو ہے وہ مجلس ذکر منعقد ہوئی، اے اللہ اس گھر میں اپنے نام کی کامل برکتیں عطا فرما، پورے گھر کو اپنی رحمتوں اور برکتوں سے ڈھانپ دیجئے۔ اے اللہ، اس گھر میں خوشیاں نازل فرما دیجئے، دلوں میں محبتیں بھر دیجئے، اتفاق اور اتحاد کی دولت سے مالا مال فرما دیجئے۔ چھوٹوں کو بڑوں کا قدردان بنا دیجئے، بڑوں کو چھوٹوں پر مہربان فرما دیجئے۔ اے اللہ، ان کے مال میں بھی برکت عطا فرما، اللہ ان کی زندگیوں میں بھی برکت عطا فرما، ان کی صحتوں میں بھی برکت عطا فرما، ان کی عزتوں میں بھی برکت عطا فرما۔ اللہ